پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، یہ وہ نیریٹو ہے اور جو ہماری اسٹیٹ اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں بالکل رٹا دیا ہے۔ پاک چین دوستی میں حقیقت کتنی ہے؟ از اٹ میتھ اور ریئلٹی؟ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ۔ آج کے ولاگ میں ہم تھوڑا کرٹیکل انالائز کریں گے پاک چائنا فرینڈشپ کو، اور وہ بھی اینڈریو اسمال دا چائنا پاکستان ایکسس، جو ایک بک ریسنٹلی میں نے ریڈ کی ہے، تھوڑا اس کے پیرائے میں ہم کچھ واقعات پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا جو میری اپنی ایک سمجھ بوجھ کے مطابق ہے، کوئی بھی دو ملکوں یا دو ریاست کے درمیان جو ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم پاک چائنا لیتے ہیں تو ایک فنڈامنٹل کوسچن یہ آتا ہے کہ کون سے وہ ایسے حالات و واقعات ہیں جو ایک اسلامک اسٹیٹ لائک پاکستان کو کمیونسٹ اسٹیٹ لائک چائنا کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک اسٹیٹ سے اسٹیٹ کے جو بھی تعلقات ہیں اس کے نیچے کچھ تو فنڈامنٹل چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی دو اسٹیٹس کو چیزیں جو جوڑ سکتی ہیں وہ ریلیجیس ہو سکتے ہیں تعلقات، لنگوسٹک ہو سکتے ہیں، کلچرل ٹائز ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل۔ بٹ جب ہم اپنے ریجن کے اندر دیکھتے ہیں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں، تو اگر ہم بات کر لیں فار ایگزامپل ریلیجن کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑی ایک تعداد جو شیعہ حضرات ہیں ہمارے، ان کی ایک کنیکٹیوٹی ہے ایران کے ساتھ، وہاں بہت سارے مقامات ہیں، ریلیجیس ٹورزم بھی ہے، ویزٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارے کوئی بھی ایران کے ساتھ تعلقات مثالی نہیں ہیں۔ پھر اگر بات آ جاتی ہے آپ کی لنگوسٹک آ جاتی ہے یا کلچرل ٹائز آ جاتے ہیں، آپ کا ایک افغانستان کے ساتھ آپ حالات دیکھ لیں، بہت بڑی ہماری ایک پشتون پٹی ہے، دے آل شیئر دا سیم کلچر، سیم لینگویج، لیکن پاکستان افغانستان کے کوئی تعلقات مثالی نہیں ہیں۔ سملرلی آپ انڈیا کو لے لیں، آئی مین وی ایٹ سیم فوڈس، ہمارا سیم ٹیسٹ ہے، سیم موویز دیکھتے ہیں، سیم گانوں کا، جوکس کا، سب کچھ ہماری کلچر ٹائز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم چائنا کی مثال لیتے ہیں تو نہ تو چائنا کے پاکستان کے ساتھ ریلیجیس، کلچرل کوئی بھی کسی قسم کے ٹائز نہیں ہیں۔ اٹ مینس انڈرنیتھ جو ہے تو وہ زیادہ تر گیم جو ہے وہ مفادات کی ہی ہے، اور آج کے ہم تھوڑے سے ولاگ میں اسی چیز کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ایسے مفادات ہیں جو ان دو ملکوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ ریٹورک کہ چائنا پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے، اینڈریو اسمال نے اپنی بک میں کچھ بڑے مزیدار واقعات کوٹ کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1965 آپ لے لیں، 1971 لے لیں، 1999 لے لیں، جب بھی پاکستان کے اوپر جنگ یا مشکل وقت آیا ہے تو چائنا کی آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ کو آپ دیکھ لیں کتنا وہ پاکستان کے لیے آئی ہے۔ تو آئی تھنک بہت جتنی ایک ریٹورک اس مسئلے کے اوپر کیا جاتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی نہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملی ہے چائنا کی طرف سے۔ ایون ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ 1971 کے بعد جب پاکستان، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، تو 1974 میں بھٹو نے اپنے چائنیز پریمیئر سے یہ بات کی، ڈسکشن کی کہ پاکستان چائنا کے ان کے مفادات بھی ایک جیسے ہیں، تو وائی ناٹ ہم ایک ایسا ڈیفینس پیکٹ سائن کریں جس میں ہم اس چیز کو لیگلائز کر دیں کہ اگر کسی بھی ایک ملک کے اوپر مفادات یا اس کے اوپر جنگ مسلط ہوتی ہے تو دوسرا ملک اس کی ہیلپ کو آئے گا۔ لیکن چائنیز اس بات کو ہمیشہ سے چائنا اس بات کو ٹالتا گیا ہے، انٹل انلیس ویری ریسنٹلی بھی انہوں نے بالکل ایک بیسک لیول کا کانٹریکٹ اور ڈسکشن کی ہے 2005 میں، لیکن کبھی بھی اس کو انہوں نے فائنلائز نہیں کیا۔ پاکستان کو چائنا آئی تھنک جو دیکھتا ہے، جو ریئلسٹک یہی ہے کہ پاکستان کو وہ ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ سم ہاؤ پاکستان انڈیا کو کنٹین رکھتا ہے، اور ایک گلوبل پالیٹکس کے اندر دے کین شو کہ انڈیا کے تو اپنے لوکلی ہی ریجن کے اندر مسائل سے انڈیا نہیں نکل رہا، تو وہ ایک جو اس کا گلوبل پاور ہے یا امپیکٹ ہے اس کو ظاہر کر دیتی ہے۔ دوسری اگر چیز دیکھی جائے تو پاکستان اس وقت جو ہے تو چائنا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ میں یہ سٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا، تقریباً 2014 سے 2018 تک جو چائنیز ایکسپورٹ اور امپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو چائنا کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً 1.62 بلین کم ہوئی ہے، سکڑی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ان 4 سے 5 سالوں میں چائنا کے اندر جو چائنا کی ایکسپورٹ پاکستان کو ہوئی ہے وہ تقریباً ہو گئی ہے 10.2 بلین، اس میں صرف 4 سالوں میں 123% انکریز ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وی آر جسٹ اے مارکیٹ ٹو چائنا، جہاں پہ وہ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ ہمیں بیچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں، ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے اسپیشلی سی پیک کے اوپر کہ دیکھیں چائنا نے کتنا بڑا ہم پہ احسان کر دیا ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ایک میں بات کہوں کہ کیونکہ میں نارتھ سے بلانگ کرتا ہوں، آپ ہزارہ ریجن کے اندر اگر دیکھیں تو سی پیک کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے، وہاں انفراسٹرکچر بالکل ایک نیکسٹ لیول کا انفراسٹرکچر بنا ہے سی پیک کی وجہ سے، تو میں بالکل جو چیز اپریشیٹ کرنے کی ہے وہ اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن پرابلم میرا یہاں پر یہ ہے
کہ جس طرح سے ہماری اسٹیٹ ہمارے لوگوں کو یہ پروجیکٹ بیچتی ہے، مجھے اس سے ایشو ہے۔ ہمیں ایک غلامانہ ذہنیت کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ہم پہ کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آئی تھنک اٹ واز جسٹ اباؤٹ ٹائم۔ چائنا کو وہ ایک کوریڈور چاہیے تھا۔ ایک تو گرم پانیوں تک رسائی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سارا یورپ تک اپنا پروڈکٹ پہنچانے کے لیے ان کو گوادر کو بنانا تھا سم ہاؤ۔ اور دوسری ان کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ سنکیونگ، ان کا جو صوبہ ہے، اس صوبہ وہ سب سے بڑا ان کا مسلم پاپولیشن کا ہے، اور اس صوبے کی اندر سب سے، اور وہ اس وقت جو ہے تو مسلم ملیٹنٹ ان کے لیے ایک سب سے بڑا پرابلم بھی ہے چائنا کے اندر۔ ہمیں تو یہ چیز نہیں اتنی بتائی جاتی نا، ہمیں تو یہ اس لیے بھی شاید نہیں بتائی جاتی کہ شاید ہمیں ایز اے اسٹیٹ کچھ چیزیں کنڈیم نہ کرنی پڑ جائے۔ وہاں کے اوپر سنکیونگ کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ تقریباً 2018 کے اندر یہ اسٹیٹسٹک آئے ہیں کہ جو ان کی آبادی ہے وہ تقریباً 84% سکیڑ دی گئی ہے۔ اس طرح سے کر دی ہے، جو ان کا برتھ ریٹ ہے اس کے اوپر ایک سسٹمیٹک طریقے سے بایولوجیکل ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کی آبادی نہ بڑھے، اور کیونکہ وہاں پہ زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ سن بھی لیا ہوگا کہ اس صوبے کے اندر کنسنٹریشن کیمپس ہیں، بہت ساری ویڈیوز بھی سرفیس پر آ رہی ہیں کہ انہیں اٹھایا جاتا ہے، کنسنٹریشن کیمپوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور نہ انہیں وہاں پہ روزے رکھنے یا افطاری کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں شاید اس لیے نہیں بتائی جاتی کیونکہ پھر ان کے اوپر آپ کو بہت ساری بات یا کنڈیم کرنا پڑتا ہے، چاہے یہ فلسطین میں کہیں بھی ہو رہا ہو، ہم سب سے پہلے ہوں گے نہ اس کے اوپر کنڈیم کرنے والے، لیکن جسٹ بیکاز چائنا کے اندر ہو رہا ہے اور چائنا نے کو ہماری اسٹیٹ نے بولا ہوا ہے کہ وہ ہمارا ایک آل ویدر فرینڈ ہے، تو اس کو ہم نے یس ہی کرنا ہے۔ اب بات یہ ہوگی کہ جب چائنا کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں سنکیونگ کے اندر، تو اس صوبے کو ایک پاورٹی سے نکالنے کے لیے اور اس صوبے کی ساری ایک ڈائنامک کو چینج کرنے کے لیے دے نیڈ سم کائنڈ آف ایک جو ہے نا اکنامک ایکٹیویٹیز، اور اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کے لیے سی پیک چائنا کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میرا صرف ایک ماننا یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایک بروٹل آنیسٹ ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہماری جو پاک چائنا جو دوستی ہے وہ مفادات کی دوستی ہے، کوئی ہم غلام نہیں ان کے، یا نہ وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں، یہ ان کے مفادات ہیں، یہ ہمارے مفادات ہیں، اور اس طرح سے ہم یہ ایکولائز ہو کے چل رہے ہیں۔ لیکن شاید اس کے پیچھے ایک پس پشت ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مفادات کیوں نہیں بتاتے، کیونکہ ابھی تک ہمارے جتنے بھی کانٹریکٹ ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ بالکل ان کا کوئی اوپننس نہیں ہے، کوئی ہمیں نہیں پتہ لیزنگ کس طرح ہوئی ہے، کیا قرض دیے، سافٹ قرض ہیں تو وہ کیا ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سب کے اوپر ایک نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر پردہ ڈال دو اور ایک ریٹورک بھیج دو کہ چائنا ہمارے اوپر بڑا احسان کر رہا ہے سی پیک بنا کے، اور ہماری قسمت اور تقدیر بدل جائے گی۔ اینڈریو اسمال نے اپنی بک میں کچھ اور بھی بڑے مزدار قسم کے واقعات کوٹ کیے ہیں۔ فار ایگزامپل انہوں نے لال مسجد کا واقعہ کوٹ کیا ہے کہ جب اگر آپ کو یاد ہو تو لال مسجد میں سب سے پہلے جن لوگوں کو لایا گیا تھا باہر سے وہ پالر والی وہ چائنیز نیشنل تھی، کہ کس طرح انڈر دا لائک بیہائنڈ دا سین ایک کائنڈ آف سافٹ پریشر بھی تھا چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ اس مسئلے کو ایز سون ایز پاسبل ٹیکل کیا جائے، اور سم ہاؤ وہ کتنا پریشر بھی بنا کہ وہ ایک آپریشن کرنے کی بھی حکومت کو نوبت آئی، لیکن یہ چیزیں بہت ساری پس پشت ہوئی ہیں تو اس طرح سے سامنے اس کے اوپر اتنی بات نہیں کی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ کچھ انہوں نے میٹنگز کا تذکرہ کیا کہ جس کے اندر پاکستانی اسپیشلی یہ جماعت اسلامی کی کچھ جماعتیں ہیں، یہ فضل الرحمان JUI والے، کہ ان کے کچھ نمائندے بھی چائنا کے اندر ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا، اور ون آف دا ریزن یہ تھی وہ ایک انویسٹمنٹ تھی آپ کی، ناٹ اونلی انویسٹمنٹ اسٹیٹ کے اندر بلکہ اور بھی اسٹیٹ کے جتنے بھی آپریٹرس ہیں ان کے اندر بھی، اور اس کے جو پس پشت ہیں کچھ تو مقاصد یہ تھے کہ جو ترکمنستان موومنٹ ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، اس کے کوئی بھی ٹریننگ یا کوئی بھی کسی بھی طرح سے وہ چائنا کے اندر پاکستان کے کسی علاقے سے ٹریننگ لے کر اثر انداز نہ ہو سکے، اور دوسری اس کے اندر ریزن یہ تھی کہ ان دڑوں کو ایک اپنے کنٹرول کے اندر بھی رکھیں تاکہ وہ نیریٹو جو ایک پاکستان کے اندر ریٹورک بھیجا جاتا ہے وہ آرام سے بک سکے۔ اور اس کی آپ ریزن دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف وہاں ظلم جو ہو رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا بات کر رہی ہے ایکسیپٹ پاکستان کی، کیونکہ اسٹیٹ سم ہاؤ اون کرتی ہے اتنا لون اور اتنے سارے احسانات ان کے کہ وہ نہیں بات کر سکتے، اور بہت سارے آپریٹرس کو جو ہمارے دینی طبقہ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے ایک نیشنل لیول کے اوپر انگیج کیا ہوا ہے اور ان کو ٹیکل کیا ہوا ہے۔ ایک اور بہت سارے واقعات انہوں نے مینشن کیے اس بک کے اندر جو چائنا کی افغانستان کے اندر انوالومنٹ ہے، کہ کس طرح سے پہلے چائنا دے جسٹ ڈونٹ کیئر کہ یار جو بھی ہو رہا ہے جس کی بھی حکومت آ رہی ہے طالبان کی، لیکن ود دا ٹائم بینگ اب جیسے جیسے US نکلتا جا رہا ہے ایک وہ بھی اپنا ایک امپیکٹ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے اچھے ایک ڈیٹیل ڈسکشن بھی کی ہوئی ہے۔ اینڈریو اسمال نے کچھ اس کے اندر ڈسکشن یہ بھی کیا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر بھی۔ فار ایگزامپل ایک بڑا انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں،
کہ جس سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پاک چائنا فرینڈشپ جو ہے تو کتنی چائنا کے پرسپیکٹو سے کتنی یہ ریئلسٹک ہے اور کتنا وہ اس کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ دیکھتے ہیں. جب یہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے تو بیچ میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ جب اسپیشلی سوات آپریشن سٹارٹ ہوا تو ایک بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ طالبان تو صرف اسلام آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں اور کسی وقت کیپٹل میں قبضہ کر دیں گے. تو جب یہ ایک بالکل انارکی سی پھیلی تو انڈرنیتھ چائنا اور یو ایس کی انٹیلیجنس ایجنسی کے درمیان یہ ڈسکشن ہوئی اور اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا کہ اگر حالات یہاں تک آ جاتے ہیں کہ طالبان کیپٹل تک آ جاتے ہیں اور نیوکلیر کا خطرہ ہے کہ ان کے ہاتھ نہ لگ جائیں تو یو ایس اپنی فوجیں اتارے گا پاکستان کے اندر ان سب کو کیپچر کرنے کے لیے نیوکلیر ہتھیاروں کو, اور چائنا اس میں پورا کوآپریٹ بھی کرے گا اور بالکل وہ اس کو کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کریں گے. یہ ایک انڈر دا نیٹ ان کی آپس میں ایگریمنٹ ہوئی ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چائنا پاکستان کی فرینڈشپ کو بالکل کنٹری ٹو کنٹری دیکھتا ہے, کوئی بھی ایموشنل یا وہ ریٹورک ان کی طرف سے نہیں ہے. پھر انہوں نے کچھ واقعات بڑے اچھے شیئر بھی کیے اور ڈسکس کی. اینڈریو اسمال نے اس بک میں نیوکلیر جو ہمارا پورا جو پروسیس گزرا اس میں چائنا کی ایک بہت بڑی سپورٹ بھی رہی, ہیلپ بھی رہی, اور انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ چائنا نے بھی ہیلپ کیا لیکن کچھ چائنا کے کیا مفادات سے پاکستان سے. فار ایگزامپل ڈاکٹر عبدالقدیر جب آئے تھے تو وہ EU سینٹریفیوگز جو ان کی جو ڈیزائن تھی وہ اس کے لیے چائنا بہت عرصے تک لگا رہا ہے لیکن انہیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی جو یورپین ماڈل ہے, یورپین ڈیزائن کا, کیونکہ جو ان کا اپنا تھا اس کی کوالٹی انریچمنٹ کی وہ نہیں تھی. تو اس پہ بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پورے C-130 25 C-130 جاتے تھے سارے پروسیس میں 1 مہینے کے اندر اور ان ریٹرن چائنا نے پاکستان کو تقریباً 10 کلو یورینیم دیا جو کہ تقریباً 2 بم بنانے کے لیے کافی تھا. تو یہ سارے واقعات انہوں نے اپنی اس بک میں کور کیے ہیں. ہائیلی ریکمینڈڈ بک ہے اف یو وانٹیڈ ٹو ریڈ پاک چائنا تعلقات جو ہیں تو لٹل بٹ کرٹیکل پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اب اور میں بھی لٹل بٹ ریئلسٹک سے اس کے اندر کچھ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ قسم کے اس کے اندر انکشافات کیے ہیں. اگر آپ اس پاک چائنا فرینڈشپ کو تھوڑا سا بھی ان ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کیوریس ہیں ٹو نو مور اباؤٹ اٹ, آئی تھنک دس بک از ورتھ ریڈنگ. پاک چین تعلقات کو سمجھنے کے لیے اینڈریو اسمال کی یہ جو بک تھی یہ تو پہلا قدم ہے. بہرحال ہم اس کو ایک کیوریوسٹی کے ساتھ مزید تھوڑا ڈگ کرنے کی بھی کوشش کریں گے اپنے آنے والے ولاگز میں کہ آیا اس جو تعلق ہے اس کی میتھ یا اس کی ریالٹی کیا ہے اور کتنی ڈیپ ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.